آج کل بعض دوستوں میں ایک بحث چل رہی ہے کہ ہومیوپیتھی میں سرجری ہے کہ نہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر ذرا کچھ بات کرو کہ ہومیوپیتھی میں سرجری کتنی ضروری ہے اور آیا ہومیوپیتھی میں سرجری ہے بھی کہ نہیں۔ دیکھیں، ہومیوپیتھی بہت ایڈوانس میڈیکل سائنس ہے، چاہے آپ میری یہ بات مانیں یا نہ مانیں۔ آپ ایٹم کو دیکھ لیں، ایٹم کی تعریف یہ کی گئی تھی کہ یہ مادے کا وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے جسے مزید آگے تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ بعد کے حالات نے پروو کیا کہ ایٹم کو توڑا جا سکتا ہے، اس کو توڑا گیا، الیکٹران، پروٹون، نیوٹران دریافت ہوئے، اور ان تینوں ذرات کے علاوہ تقریباً 35 یا 36 یا 37 ذرے اور بھی ایٹم کے اندر دریافت ہوئے ہیں۔ اس ایٹم سے زبردست قسم کی توانائی حاصل کی جاتی ہے، تو یہ توانائی حاصل کرنے کے لیے ایٹم کو توڑا جاتا ہے۔ جب تک ایٹم کو توڑا نہیں جاتا تو اس سے کسی قسم کی توانائی کا حصول ممکن نہیں۔ اور آپ ہومیوپیتھک میڈیسنز کو دیکھیں، اس کے بنانے کے طریقہ کار کو دیکھیں، تو میڈیسن کے ایٹموں کو کتنا توڑا جاتا ہے، کتنا باریک کیا جاتا ہے، تو کیا اس سے کوئی انرجی خارج نہیں ہوتی؟ اگرچہ یہ انرجی ایٹم سے نکلنے والی انرجی کی طرح نہیں ہے، کیونکہ اس انرجی کو شیشے کی بوتلوں میں نہیں رکھا جا سکتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ بہرحال ایک زبردست قسم کی انرجی جو ہے وہ ہومیوپیتھک میڈیسن سے پیدا کی جاتی ہے۔ چونکہ مریض کا تصور انسان کا تصور یہ بھی ذرا مختلف ہے، بہت زیادہ مختلف ہے، کہ انسان کون ہے اصل میں، اس جسم کے اندر انسان ہے کیا، اور بیمار کون ہوتا ہے، یہ جسم بیمار ہوتا ہے یا وہ انسان بیمار ہوتا ہے۔ تو انسان جو ہے نا وہ اس جسم کے اندر ہے، اور وہ اس طرح مادی نہیں ہے جس طرح جسم ہے، بلکہ وہ مادے کی انتہائی لطیف شکل میں ہے۔ اس لیے میڈیسنز کو بھی انتہائی لطیف شکل تک پہنچایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہومیوپیتھی اتنی ایڈوانس ہے، میرے خیال میں آج کل کے زمانے میں بھی ہومیوپیتھی کو سمجھنے کے لیے کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے جس سے ہم ہومیوپیتھی کو سمجھ سکیں۔ اور مشاہدہ تو کرتے رہتے ہیں، روز مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں اگر انسانوں پہ ہم کہہ دیں کہ نفسیاتی اثر ہے تو یہ بات تو خیر بالکل بچگانہ سی ہے، کیونکہ ہر بیماری میں نفسیاتی اثر سے مریض کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ میں آپ کو جانوروں کی بہت ساری مثالیں دیتا ہوں جو فٹافٹ ٹھیک ہو گئے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسن کے لانے سے، تو ان پر تو نفسیات کا کوئی اثر نہیں ہوتا نا، یا ہماری باتوں کا تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بہرحال بات کہیں اور نکل جائے گی۔ بات ہو رہی تھی سرجری کی کہ ہومیوپیتھی میں سرجری ہے یا نہیں ہے۔ ہومیوپیتھی سرجری کو ڈینائی کرتی ہے یا اس کو سپورٹ کرتی ہے؟ تو دیکھیں، جیسے میں نے ابھی کہا کہ ہومیوپیتھی ایک بہت ہی ایڈوانس میڈیکل سائنس ہے اور سرجری کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ سرجری کب ہونی چاہیے، سرجری کی ضرورت کہاں پڑتی ہے، کب پڑتی ہے؟ تو سب سے پہلے وہ حالتیں جو بیماریاں نہیں ہیں
ان میں سب سے پہلا جو علاج ہوتا ہے وہ سرجری ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جب بندہ بیمار نہیں ہے تو سرجری کیوں کرواتے ہو؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کے ذہن میں صحیح سوال اٹھا ہے۔ میں ذرا وضاحت کر دوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ہم روزانہ دیکھتے ہیں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، جسم پھٹ جاتے ہیں جگہ جگہ سے۔ تو یہ بیماری ہے؟ یہ بیماری تو نہیں ہے، یہ تو میکینیکل انجری ہے۔ اس میں میڈیسن کیا کام کرے گی؟ کچھ بھی نہیں، ظاہر ہے یہ میڈیسن کا کیس ہی نہیں ہے۔ تو ایسے کیسز میں سب سے پہلے سرجری، سب سے پہلے سرجری، ہڈیوں کو ٹھیک کرنا، بہتے ہوئے خون کو روکنا، بند کرنا، جسم کو ٹھیک کرنا، اپنی صحیح پوزیشن میں لانا، اور اس کے بعد میڈیسن کا نمبر آتا ہے، چاہے وہ ہومیوپیتھک میڈیسن ہوں یا ایلوپیتھک ہوں یا جو بھی ہوں۔ تو سرجری ہو جانے کے بعد پھر میڈیسن کا نمبر آتا ہے۔ کیجویلٹیز میں آپ دیکھیں، بہت سارے بچوں کو لایا جاتا ہے روزانہ، جو منہ میں کوئی چیز ڈال لیتے ہیں، وہ ٹریکیا میں جا کر پھنس جاتا ہے، بچے کی آنکھیں نکل آتی ہیں، سانس بند ہو جاتا ہے، سائنوسس شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس حالت میں آپ کون سی میڈیسن دیں گے؟ یہ تھروٹ میں جو obstruction ہے، جو سانس کی نالی جس چیز سے بند ہو گئی ہے، یہ بیماری تو نہیں ہے۔ سب سے پہلے ٹریکیاسٹومی، سانس کی نالی کو کھولنا، آکسیجن سپلائی بحال کرنا، اس کے بعد کہیں جا کے پھر میڈیسن کا نمبر آئے گا۔ اور بہت سارے واقعات ہیں، گولیوں سے لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، چھری چاقو سے لگ جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں، اور بھی بہت ساری ایسی مثالیں ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلے سرجری، یا بیماروں کی وہ حالت جن کے لیے علاج کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سرجری فرسٹ آف آل ٹریٹمنٹ ہے۔ مثلا کسی کے منہ میں ایک گلا سڑا دانت ہے، بالکل بیکار ہو چکا ہے، کالا کلوٹا ختم ہو چکا ہے، اور آپ لگے ہیں کہ اس کا علاج کر رہا ہوں۔ کیا علاج کرنا ہے اس کا؟ بھائی بھیج دیں ڈینٹل سرجن کے پاس، اس دانت کو نکال دیں، پہلے ختم کر دیں۔ اس کے بعد جب مریض آئے تو وہ ٹریٹ کریں۔ جنجوائٹس ہے، جو منہ میں انفیکشن ہے، جو منہ سے بدبو آ رہی ہے، گمز میں جو مسائل پیدا ہو گئے ہیں، وہ ٹریٹ کریں۔ ٹھیک ہے، تو ہومیوپیتھی سرجری کو سپورٹ کرتی ہے ان حالتوں میں۔ یا ایسے بیمار جن کی حالت ایسی ہو، جو الٹیمیٹس تک پہنچ چکے ہوں، اور بالکل فزیشین کو یقین ہوتا ہے کہ اس کا بچنا محال ہے، میڈیسن کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، آپریشن سے کچھ وقت کے لیے اس کو ریلیف مل سکتا ہے، تو ان حالات میں سرجری کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہومیوپیتھی سرجری کو سپورٹ کرتی ہے، البتہ غیر ضروری سرجری کی مخالفت کرتی ہے۔ بہت سارے کیسز آپ دیکھتے ہیں ہومیوپیتھک پوائنٹ آف ویو سے، کہ اگر ان کو ہومیوپیتھیکلی ٹریٹ کیا جائے تو سرجری اوائڈ ہو سکتی ہے۔ امید ہے اب کچھ بات سمجھ میں آ چکی ہوگی۔